ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 12ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ اور اس کا ایک جائزہ، مختصر جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز ہوتا ہے اللہ کا علم اس موضوع سے، جو ہر شے پر حاوی ہے، ہر شے پر محیط ہے، کہ مخلوقات میں ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ کون کہاں پر اس کی مخلوق موجود ہے۔ کہیں پہاڑ کے اندر، کسی پتھر کے اندر اگر کوئی چونٹی موجود ہے تو اس کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے، اور زندگی اور مرنے کے بعد کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا اللہ کی ذات اس کو بھی جانتی ہے۔ اگلا موضوع پھر آتا ہے امتحان، وَلَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ۔ یہ پوری کی پوری دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ بتا دیا کہ اللہ تمہیں آزماتا ہے۔ نیک زندگی نہ کوئی نعمت راحت ہے اور نہ کوئی مصیبت حقیقی طور پہ سزا ہے، بلکہ نعمت بھی آزمائش کی ایک صورت ہے، اور جو مصیبت ہے وہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہے۔ اب مختلف طبیعتیں ہیں، مختلف مزاجات ہیں، تو اس کی آزمائشوں کے بھی مختلف انداز ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں۔ ہم نعمت پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور مصیبت پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے فلسفی آف لائف کو ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ انداز میں پیش کیا سورہ 12ویں پارے میں آغاز میں، اور بتا دیا کہ وَلَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ۔ اللہ تمہیں بعض چیزیں شر یعنی بری چیزیں مصائب کے ذریعے بھی آزماتا ہے اور خیر کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ تم نعمت میں بھی متوجہ اللہ رہو اور مقصود رضا الہی ہو، اور مصیبت میں بھی مقصود رضا الہی ہو۔ اس کے بعد مایوسی اور فخر، یہ دو التجاؤں کا ذکر ہے کہ اصل راہ صبر ہے اور نیک اعمال کی راہ ہے۔ اصل یہ ہے تاکہ بخشش اور بڑا اجر ملے۔ جو نیک اعمال اور صبر کی راہ سے نکل جاتا ہے وہ بڑے اجر سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ یہ باندھ لیجئے پلے، خلاصہ ہے نیک اعمال اور پھر اس پہ صبر۔ فوراً نتیجے کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں، میں نے یہ کیا تو کیا ہو گیا، میں نے یہ کیا تو کیا۔ یہ اس کے ڈسپلن کے خلاف ہے جس کو قرآن قائم کرنا چاہتا ہے، اور جو نتیجہ خیزی کا قرآنی ضابطہ ہے اس کے خلاف ہے۔ تو نتیجہ خیزی کا قرآنی ضابطہ یہ ہے کہ عمل صبر یہ بندے کے بس میں ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ سے پر امید رہنا چاہیے۔ آگے پھر کفار کا چیلنج ہے۔ قرآن نے جو کفار کو چیلنج کیا کہ تمہارے کہنے کے مطابق، وہ کہتے تھے یہ قرآن معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اپنے دعوے، دیکھیں قرآن دعوے کی دلیل لیتا ہے۔ کسی نے دعویٰ کیا تو قرآن آگے چڑھ نہیں دوڑا، قرآن نے کہا اچھا اس کی دلیل لاؤ، اور خود کوئی موقف پیش کرتا ہے تو اس پر دلائل لاتا ہے۔ یہ ہے ایک شعوری دنیا میں کتاب ہدایت کا مقام۔ تو قرآن نے کہا اچھا یہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے، تو ٹھیک ہے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی ظاہراً انسان ہے، تو تم جاؤ اور اس طرح کی 10 صورتیں بنا لو۔ وہ آج تک چیلنج قائم ہے اور کوئی ایک صورت نہیں بنا سکا۔ اس کے بعد دنیا کے لیے ذکر ہے کہ جو صرف دنیا کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، اس کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو تصوف کی روح کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس آیت کے مفہوم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں لگا رہے اور آخرت کا نقصان نہ ہو، اور ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی شخص آخرت میں لگا رہے تو دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان نہ ہو۔ آپ نے ترجیحات کا تعین بہرحال کرنا ہے کہ پہلی ترجیح کیا ہے۔ سب کچھ برابر نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد عاجزی کا ذکر ہے کہ جنت کے حصول کے لیے 3 شرطیں اللہ نے بیان کی۔ پہلی شرط بتایا ایمان، دوسری شرط بتائی عمل صالح، اور تیسری شرط بتائی عاجزی۔ ایمان، عمل صالح، عاجزی، کیسے مختصر انداز میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کیا خوبصورت قرآن کا نظم ہے۔ ایمان، عمل صالح، عاجزی، کہتا ہے یہ جنت میں رہے گا، یہ کامیاب انسان ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے اجر جو ہے وہ اخلاص میں چھپا ہوا ہے۔ اخلاص میں کہ ہر نبی نے دنیاوی فائدے سے اوپر اٹھ کر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ہاں، لالچ کے بغیر اللہ کی طرف سے کچھ مل جائے ہمیں تو وہ جائز ہے، لیکن اللہ کے دین اور اللہ کی تعلیمات کا دنیاوی غرض کے لیے استعمال یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے اندر اچھا یہ اس طرح سے علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ اس طرح سے ناجائز بھی نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھاتے ہیں، اس کا معاوضہ لیں، اذان دیتے ہیں، امامت کرواتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ کہتے ہیں اگر اخلاص کا پہلو داخل رہے تو پھر پرابلم ہی نہیں ہے۔
جب مطمع نظر ہی یہ بن جائے اور اخلاص ایک طرف ہو تو پھر اس میں پرابلم ہے۔ اس کے بعد عمل ہی کے ذریعے نجات کا ایک پہلو قرآن سامنے لایا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان سے نہ بچ سکا، اور جو حضرت نوح کا بیٹا ایمان لایا تھا وہ طوفان سے بچ گیا۔ تو گویا نسبتوں سے زیادہ ایمان اور نسبتوں سے زیادہ آپ کا تعلق باللہ اور نسبتوں سے زیادہ آپ کی اپنی عقل و شعور کے استعمال کے بعد حق کی پہچان یہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد آگے بخشش کے لیے بات ہوئی، بخشش کا لائے عمل کہ دنیا و آخرت کی بھلائی کس میں ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی۔ اے اللہ تو میری مغفرت فرما، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما، اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما۔ یعنی دنیا و آخرت کی بھلائی سب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور بندے نے ایک عاجز سوالی بن کے اس سے سوال کرنا ہے۔ اگلا پھر موضوع آتا ہے قوم عاد کا جرم، کہ اللہ اور رسول کی بجائے سرکش سرداروں کی اطاعت کی گئی۔ قوم عاد کا یہ جرم تھا۔ اب ہمیشہ ہمارے معاشرے میں ٹکراؤ آتا ہے کچھ، اور ٹکراؤ کیا آتا ہے؟ جو معاشرے کے سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، ایک طرف ان کے مفادات ہوتے ہیں، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ تو جب ان میں ٹکراؤ آتا ہے تو پھر عام بندے نے تعلیمات الہیہ کی طرف جانا ہوتا ہے، نہ کہ سرداروں کی طرف۔ اور قوم عاد کا جرم یہ تھا کہ وہ اس ٹکراؤ میں سرداروں کی طرف چلی گئی۔ اس کے بعد اللہ کی بات کو چھوٹا جانا اور اہمیت نہ دی، نتیجتاً عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا ذکر ہے عمل لوط کا۔ قوم لوط کا جو عمل تھا، کبیرہ گناہ، حرام کام، حضور نے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس عمل کے اندیشے کا اظہار کیا تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کام بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کرنے والے پر بھی لعنت دی، اور سزا کے طور پہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اتنا سخت حکم۔ اس کے بعد فرعون کا ذکر آتا ہے کہ دنیا میں جس قوم کا لیڈر تھا جہنم کی طرف جاتے ہوئے اسی کی قیادت کرے گا۔ تو لہٰذا دنیا میں لیڈر وہ بنائیے جس کے ساتھ آپ کو جتنا یہ یقین ہو کہ قیامت کے دن وہ ہماری قیادت کرے گا، تو اس کی قیادت کے بعد وہ جس رستے پہ ہمیں لے جائے گا ہمیں وہ رستہ قبول ہے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا میں آپ لیڈر ایسا بنا لیں اور آخرت میں کہیں نہیں ہم تو جنت میں جاتے ہیں، لیڈر صاحب تو جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا فرعون کی قرآن نے مثال دی کہ لہٰذا لیڈر ایسا، رہنما ایسا بناؤ کہ وہ دنیا میں بھی رہنما ہو اور آخرت میں بھی اس کے پیچھے چلنے میں تمہیں آر محسوس نہ ہو۔ پھر آگے بدبخت اور خوشبختی کی بات ہے کہ بدبخت آگ میں چیخو پکار کریں گے اہل جہنم، اور خوشبخت نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ یعنی یہ دو طبقے بن جائیں گے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ۔ پھر آگے نیکیوں کا برائیوں کا بدل ہو جانے کا ذکر آتا ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کریں جو اس کو مٹا دے گی۔ یعنی گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان بطور انسان نفس انسانی سے مجبور ہو کر کوئی گناہ کرتا ہے، ہو گیا، پرابلم نہیں۔ اب پرابلم اس پہ ہٹ دھرم اور توبہ میں تاخیر میں، تو فوراً واپس پلٹے اور کوئی نیکی کرے، خواہ لا الہ الا اللہ پڑھے، چونکہ وہ نیکی اس گناہ اگر صغیرہ تو اس کے اثر کو زائل کر دے گی۔ آگے فرمایا قصص الانبیاء میں ایک قصہ ذکر ہو گیا اور وجہ بتا دی کہ یہ اے محبوب ہم آپ کو یہ قصے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو دل کو مضبوطی ہو کہ یہ آپ سے پہلے انبیاءوں پر بھی گزر چکے ہیں، پہلے نبیوں پر بھی یہ معاملات گزر چکے ہیں۔ تو گویا قصص انبیاء کے بیان کی ایک حکمت ذکر کر دی۔ اس کے بعد سورہ یوسف میں ہم داخل ہوتے ہیں، اور یہود نے حضور علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے حضرت یوسف کی حیات مبارکہ سے متعلق کچھ پہلو بیان کیے۔ تو آپ نے اللہ کے حکم سے وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کر دیا، پورا قصہ، جس کو قرآن احسن القصص کہتا ہے۔ یوں یہود کی زبانیں بند ہو گئیں کہ صدیوں پرانا قصہ آپ کو کیسے لفظ بلفظ اور حقائق پر مبنی یاد تھا جو ان سے بھی کچھ چھپے ہوئے حقائق تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف کا خواب کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے ہاں ان کی بلند نشانی ثابت ہوا وہ سچا خواب تھا۔ سچا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 46واں حصہ ہے جو آج بھی جاری ہے۔ لہٰذا اچھا خواب صرف اس کو سنایا جائے جو اس خواب کی تعبیر بتانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اچھے خواب جاری ہیں، وہ مبشرات میں سے ہیں، اور وہ ہر بندہ مومن کا حصہ ہیں جو نبوت سے اسے منتقل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو غلط فہمیاں بیان کرتے ہیں لوگ کہ اور خود معاملہ کنفیوز کرتے ہیں کہ جی نبوت کے بعد اب کوئی الوہی ہدایت کا پیغام نہیں ہے۔ یہ بالکل درست ہے، کوئی الوہی ہدایت کا پیغام قطعی کا ذریعہ نہیں ہے۔
لیکن ضمنی پیغام خواب کے ذریعے، الہام کے ذریعے، کشف کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور وہ جو ضمنی پیغام ہے وہ کسی کے لیے حجت نہیں ہے، جو حجت آنی تھی وہ آ چکی۔ یہ اصل حقیقت ہے، اور ہمیں کنفیوز کیا جاتا ہے، اور نوجوان لوگ اس آرگومنٹ میں بڑی جان سمجھتے ہیں۔ اب قرآن میں حدیث صحیحہ میں ہے کہ جناب جو خواب ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، جو میسر ہے امام غزالی نے اس پر کتاب لکھی، بہت سارا مواد موجود ہے۔ اس کے بعد برادران یوسف، حسد کا ذکر آیا برادران یوسف کے تناظر میں، کہ حسد وہ بیماری ہے کہ اور منفی جذبہ ہے جو قتل پر بھی آمادہ کر سکتا ہے، یہ ایمان کو بھی جلا سکتا ہے، یہ اکٹھے رہنے سے بھی ختم کر سکتا ہے، باہمی نفاق اور فساد ڈال سکتا ہے۔ کسی نعمت پر حسد کی بجائے اللہ کا فضل کریں، اور خود محنت کریں، رشک کریں، اور خود ویسا بننے کی کوشش کریں۔ حسد میں جلنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو حاسد ہے وہ اپنے گناہ، اس طرح اس کے حاسد کے گناہ نیکیاں جلتی ہیں جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے، تو لہٰذا اپنی نیکیاں ضائع کرنے کے بجائے اپنے آپ کو امپروو کریں۔ پھر برادران یوسف کا تذکرہ ہے کہ بھائی کے قتل کے درپے ہوئے، بالآخر ان کو اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور والد کے سامنے جھوٹ بہانہ، روئے پیٹے، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بھیڑیا کھا گیا، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کہ آزمائش آنے پر صبر کی تصویر بنے رہے، شدید غم میں بھی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر فائز رہے، یعنی صبر عظیم میں، صبر ایک عظیم امر میں سے ہے اور خاص اہل ایمان ہے۔ اب جو حضرت یعقوب پر آزمائش آئی وہ بہت بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ وہ گریہ بھی کرتے رہے، حتیٰ کہ بینائی بھی چلی گئی، مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد عورت کے فتنے کا ذکر آیا عزیز مصر کی بیوی کے ضمن میں، کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام عورت کے فتنے سے بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ کے سائے میں پہنچ گئے، یعنی اللہ نے ان کو اپنے اس سائے میں رکھا، اور وہ جب آپ دوڑے، جو 7 دروازوں کے اندر بلایا گیا، تو ہر دروازے کا قفل کھلتا گیا اور آپ نکل آئے، اور بالآخر پھر ایک معصوم بچے نے، چند ماہ کے چند دنوں کے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی دے دی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھی ڈال دیا۔ اور ایمان والوں کو اللہ کی نافرمانی کی بجائے حضرت یوسف کہا کرتے تھے قید خانہ قبول ہے، نافرمانی قبول نہیں۔ یہ بلند اخلاق تھے حضرت یوسف کے، کہ بلند اخلاق قید خانے میں رہے، اور ایسے اخلاق کا ثبوت دیا کہ جو قیدی تھے ان کو اعلیٰ انسان بنا دیا، جس کی وجہ سے محسن اور صدیق کہلائے۔ اور اس کے بعد آخری جو پہلو یہاں پر بیان ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر بتا کر بادشاہ کے مقرب بنے، تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کے کردار کی پاک دامنی کا اعتراف کر لیا۔ یعنی وہ ایک وقت میں جو الزام تھے، جو الزام تراشیاں تھی، جو کوڑے لگوائے جا رہے تھے اور زندان میں ڈلوایا تھا، جب بعد ازاں خواب کی تعبیر بتائی اور پھر جو فرمانروائے مصر تھا اس کے مقرب بن گئے، تو پھر اللہ نے اس الزام سے جو حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا تھا اس سے بھی بری فرما دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔